الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے ایذا رسانی کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ بیشتر ایذاؤں کا تعلق انہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، ورنہ مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کی اسی حدیث کی روایت میں من سلم المسلمون کے بجائے من سلم الناس من لسانہ و یدہ کا ارشاد وارد ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو تمام بنی نوع انسان کے لیے پرامن ہونا چاہیے۔ لیکن واضح رہے کہ اس حدیث میں جس ایذا رسانی کو منافی اسلام بتایا گیا ہے وہ ہے جو بغیر کسی صحیح وجہ اور معقول سبب کے ہو، ورنہ بشرط قدرت مجرموں کو سزا دینا اور ظالموں کی زیادتیوں اور مفسدوں کی فساد انگیزیوں کو دفع کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا میں امن و سکون ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے خائف رہتے ہوں، یعنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ایسا شریفانہ برتاؤ کہ ان کو ہماری طرف سے پورا اطمینان رہے اور ہماری جانب سے کسی ظلم اور شرارت کا اندیشہ ان کے دلوں میں نہ رہے۔ یہ ایمان کے ان شرائط اور لوازم میں ہے جن کے بغیر ایمان گویا کہ کالعدم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تب تم ایمان والے ہوگے۔ ایک اور حدیث کے اندر وارد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتا ہو تو اسے لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے اور ان کو ستائے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے برابر میں رہنے والا اس کا پڑوسی فاقے سے ہو، یعنی اپنے پڑوسی کی بھوک اور فاقہ سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو کر اپنا پیٹ بھرنے والا آدمی اگرچہ وہ 70 پشتوں کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو حقیقت ایمان سے محروم ہی رہے گا۔ اور سنگ دلی اور خود غرضی کی یہ کیفیت شان ایمان کے بالکل منافی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور عام بندگان خدا کے ساتھ جو معاملہ اور برتاؤ ہے اس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہم ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کی روح سے ہمارا کیا مقام ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے کمال ایمان کا انحصار اس کے حسن اخلاق پر ہے۔
جتنا اس کا اخلاق بلند ہوگا اسی قدر اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ حسن اخلاق کمال ایمان کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ لہذا جو شخص جس قدر بھی ایمان کے کامل حصے کو لیے ہوئے ہوگا اسی کی نسبت سے اس کو اخلاقیات کی بلندیاں بھی نصیب ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کو ایمان کی حقیقت تو نصیب ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید اور لا یعنی کاموں اور باتوں کو ترک کر دے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ انسان کو اس وقت کا اور صلاحیتوں کا جو سرمایہ دیا گیا ہے وہ اس کو بالکل ضائع نہ کرے، بلکہ صحیح طور سے اس کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ترقی اور اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب کو حاصل کرے، اور یہی چیز دین کی تمام تعلیمات کا حاصل اور نچوڑ ہے، اور یہی ایمان اور اسلام کا مقصد ہے۔ اس لیے جو خوش نصیب یہ چاہے کہ اس کو ایمان کا کمال حاصل ہو جائے اور اس کے اسلام کے حسن پر کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھلے گناہوں اور بد اخلاقیوں کے علاوہ تمام فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رکھے، اور اپنے وقت اور اپنی تمام خداداد قوتوں اور صلاحیتوں کو بس انہی کاموں میں لگائے جن میں خیر اور منفعت کا پہلو نمایاں موجود ہو۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور روایات جو ہیں، ان روایات اور احادیث کو سامنے رکھ کے کمال ایمانی کے جو اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان کا بلند اور اکمل درجہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اب ہم نے بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اخلاقیات کی یہ صفات موجود ہیں؟ کیا ہماری زبان سے، ہماری دست درازیوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ یا میری کسی حرکت سے، میرے کسی معاملے سے میرے پڑوسی کو، راہ چلتے لوگوں کو یا خلق خدا میں سے کسی کو بھی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ آج افسوس کا مقام ہے، ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی روایات کی روشنی میں اگر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے تو وہ بخوبی جان لے گا کہ وہ ایمان کی اس حقیقت اور اس کیفیت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری گلی محلوں کے اندر کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، ہم کچرا اٹھا کے گلی میں ڈال رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی صفائی کا گندا پانی گلی کے اندر چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی تعمیر میں اس انداز سے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری گلی محلوں اور ندی نالوں کے اندر کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، اور ہم اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف، ہم اپنے موٹر سائیکل کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں سے آنے جانے والوں کو تکلیف، ہم اپنی دکان کے باہر سامان اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ ہمارے گلی سے گزرنے والے، روڈ سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف۔ تو کیا ہم کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم کسی کو ایذا رسانی کا ذریعہ اور سبب تو نہیں بن رہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے نفس پر، اپنے ایمان پر ذرا نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث دیکھ کر ہم دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے پڑوسیوں کو ایذا تو نہیں دے رہے، ہم کہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم فی الفور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔